وہ دگرگوں حالت میں اس کے سامنے موجود تھی. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں قید میں ہے. ایسی ہی قید کسی اور نے بھی جھیلی تھی. اسے یاد کرو. زوبیہ نے تھپڑ رسید کیا تھا اس کے چہرے پر، مگر وہ منہ سے بھاپ تک نہیں نکال رہی تھی. کچھ بتایا اس نے؟ بہزاد اور مدثر ایک ساتھ آئے تھے. ان کے پیچھے حشاش بشاش سا طفیل اور جھنجھلائی سی اریبہ بھی کمرے میں داخل ہوئی. کچھ بھی نہیں بتایا سر. یہ کہتی ہے مظفر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. بہزاد نے ایک تند و تیز نگاہ اس پر ڈالی. ضیا بھی جھوٹ بول رہا ہے، مظفر بھی، اور سچ یہ ہے، صرف یہ ہے، سچائی کی پتلی بول رہی ہے. اریبہ کو اپنا غصہ اتارنے کا موقع مل گیا تھا. رائنا سے یوں بھی اس کا حساب کتاب نکلتا تھا. اس نے سیدھا اس کی گردن دبوچی. چھوڑ دو اسے، یہ خود بتائے گی. بہزاد نے اریبہ کو روک دیا. وہ بری طرح کھانسنے لگی. باس ایک بار ہی اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر اسے سچ اگلوا لیتے ہیں. یہ سیدھے طریقے سے نہیں بتائے گی. اریبہ دل ملا رہی تھی. اپنی ماں سے پوچھو کہاں ہے وہ. میں نے نہیں، اس نے تمہاری بیوی اور بچے سے بیر باندھا تھا. مجھے بھی اس دشمنی کا حصہ دار بنا دیا. آج اسے قلق ہو رہا تھا. بہزاد، ہم اسے عدالت لے جانا چاہتے ہیں. ایسے یہ زبان نہیں کھولے گی. ایسے بھی شہریار شاہ کی آواز پر بہزاد نے پلٹ کر سر ہلایا. جو چاہے کرو، مجھے فقط نتیجہ چاہیے. وہ اس پر ایک نگاہ ڈالے بغیر اس گھٹن زدہ کمرے سے نکل گیا. اریبہ نے اس کے جانے کے بعد رائنا کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا. طفیل نے بر وقت اسے دوسرا تھپڑ مارنے سے پہلے جا لیا. بس کرو، باس کے عذاب کا نشانہ بننا ہے تمہیں. اس نے طفیل کے ہاتھ جھٹک دیے. باس کے چمچے، بات مت کرو مجھ سے. اس نے طفیل کو جھڑکا اور تیزی سے باہر چلی گئی. اس بیچارے کا چہرہ اس عزت افزائی پر سرخ پڑ گیا. یہ کیا بدتمیزی تھی؟ شوہر ہے وہ تمہارا. زوبیہ اس کے پیچھے ہی آئی تھی. باس کے کہنے پر نکاح کیا ہے میں نے اس سے. شوہر وہ ہرگز نہیں ہے، بس باس کی بات رکھی ہے میں نے. وہ سلگ کر بولی. ابھی کچھ دیر قبل مدثر سمیت وہ سب ہی دنگ رہ گئے تھے. اریبہ کتنی آسانی سے آمادہ ہوئی تھی. اس کے والد سے بہزاد بات کر چکا تھا. طفیل کی اریبہ کے لیے پسندیدگی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. بہزاد سمیت اریبہ کی والد نے طفیل کے والدین کو بھی بات فائنل کرنے کے لیے بلایا تھا. اریبہ سے بات کرنے اور اسے منانے کی ذمہ داری بہزاد کی تھی، اور وہ اپنی ذمہ داریاں ہمیشہ خوش اسلوبی سے نبھاتا تھا. اریبہ، مجھے یقین ہے تم انکار نہیں کرو گی. محبت کرنے والے محبت کو پہچانتے ہیں. طفیل کی محبت اس کی آنکھوں سے عیاں ہوتی ہے. وہ تمہیں خوش رکھے گا. وہ رونے لگی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بے کل ہو کر آنکھوں کے کنارے سے بہہ نکلے. باس، میرا دل نہیں مانتا. وہ بے بس تھی. مان جائے گا. جب ایک توقع ختم ہوتی ہے تو نئی امید کی کوپلیں پھوٹتی ہیں. زندگی آس و امید کے سہارے گزرتی ہے. مجھے عزیز کے ملنے کا یقین ہے. اس کی محبت سے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا. نہ کوئی چہرہ، نہ محبت، نہ ہی مروت. میرا دل اسے پکارتا ہے. اگر دھڑکتا ہے تو اسی کے نام سے. اب تم ہی بتاؤ، کیا کبھی یہاں کسی اور کی جگہ بن سکتی ہے؟ اریبہ، طفیل اچھا نہیں، بہت زیادہ اچھا لڑکا ہے. اسے میں یوں ہی اپنا بھائی نہیں مانتا. وہ میرے ایک حکم پر جان تک دے سکتا ہے کیونکہ وہ میری عزت کرتا ہے. تو کیا تم میری عزت نہیں کرتی؟ اور بس اسی مقام پر وہ ہاری تھی. وہ تو دل و جان سے اس پر فدا تھی. پھر اس کی حکم عدولی کیسے کرتی؟ بہت کڑا امتحان ہے باس، مگر آپ کا حکم ہے. دعا کیجیے گا اس پل سے رات سے گزر جاؤں. اس نے اپنے آنسو پوچھ لیے تھے. جان تو چکی تھی کہ بہزاد کبھی اس کا نہیں ہو سکتا. اب مان بھی لیا تھا. اور وہ ایک نرم دل حساس لڑکی تھی. تو فیل کی محبت کو قبول کرنا شراب کے پیچھے بھاگنے سے بہتر تھا. وہ اس محبت کی تپش محسوس کرتی تھی. وہ ایک اچھا دوست تھا. یقیناً بہترین ہمسفر ثابت ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، پھر آج ہی تم دونوں کا نکاح ہوگا. اریبہ سمیت کسی نے اعتراض نہیں کیا. طفیل کے لیے خواب تھا یہ سب. باس، میں آپ کا کسی طرح شکر ادا کروں. نکاح کے بعد سب سے پہلے بہزاد نے اس سے معانقہ کیا تھا. مدثر نے جل کر اسے دیکھا. بہزاد نے طفیل کو نہ صرف خود گلے لگایا تھا بلکہ محبت سے اس کی پیٹھ بھی تھپکی. تمہیں ضرورت نہیں شکریہ ادا کرنے کی. احساس مند تو یہ ہے تمہارا کہ اس کے سر سے بالا ٹل. طفیل نے لب بھینچ کر مدثر کو جواب دینے سے گریز برتا. لگتا ہے تمہیں ایک پنچ کھا کر بھی سدھر نہیں ہو. ابھی مزید تمہاری تواضع کی ضرورت ہے. بہزاد نے محفل کا لحاظ کرتے ہوئے اسے دبی آواز میں گھر کا. طفیل، اپنا دل اس بات سے برا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اریبہ صاف دل کی مخلص لڑکی ہے. تم اس کا دل اپنی محبت سے جیت سکتے ہو، ورنہ یہ تو تم بھی جانتے ہو مجبور ہونے والی ہستی نہیں ہے. نکاح محبت کی منزل ہے. تم اپنی منزل حاصل کر چکے ہو. اب اریبہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں اسی محبت کو پھول، چاند، ستارے، جگنوں اور خوشبو بنا کر پیش کرنا ہے. وہ لڑکی ہے اور لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتی ہے. بس تم اسے خوش رکھنے کی کوشش کرنا. اسے تم سے محبت خود ہی ہو جائے گی. تو فیل کے ساتھ مدثر بھی متاثر نظر آ رہا تھا. واہ بھائی، تمہیں بڑا پتہ ہے لڑکیوں کے دل کا. مدثر نے سراہا اسے. ہاں، کیونکہ اول نماز عزیز سے میں نے بھی ایسی ہی ایک طرفہ محبت کی تھی. اسے ہر موقع پر وہ یاد آتی تھی اور یوں خوش اسلوبی سے یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا. اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ ہٹا تھا. اس کی اپنی زندگی میں آسانیاں نہیں تھی، خوشگواریت نہیں تھی. اس کی محبت اس سے دور تھی.
اس کی مسکراہٹ میں بے ساختگی نہیں تھی، مگر یہ چیزیں ثانوی ہو جاتی جب انسان دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اب وہ لوگ رائنا والے کیس پر کام کر رہے تھے۔ یہ معاملہ رائنا اور ضیا کی خاموشی کی وجہ سے طول پکڑ رہا تھا۔ دوسری جانب الماس بیگم کو فالج کا ایک اور اٹیک ہوا تھا۔ وہ اسپتال میں تھی، ڈاکٹرز نرسیں کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھے، مگر ان کے اپنے بچے سے دور تھے۔ سعدیہ کو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ بہزاد نے سختی سے سب کو منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر دے اور کوئی نقصان ہو جائے، جبکہ خود صبا نے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ بھائی میں دعا کروں گی اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے، مگر جب تک انہیں اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہاں میری ضرورت بھی نہیں۔ بہترین اسپتال اور بہترین عملہ ہے ان کا خیال رکھنے کے لیے، اور بہزاد تنہا ہی انہیں لے کر اسپتال چلا گیا۔ وہی بات کہ وہ اپنے فرائض سے غفلت نہیں برتتا تھا۔ ہاں مگر کچھ نئے انکشافات ہوئے تھے اور ان میں الماس بیگم کی گواہی بھی ضروری تھی، مگر پوچھ گچھ سے پہلے ہی وہ قوت گویائی کھو چکی تھی۔ بس رائنا کی بات کھلنے کی دیر تھی۔ بہت کچھ واضح ہو جاتا، مگر وہ مسلسل ہر بات سے انکاری تھی۔ بہزاد ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس کی زبان کھولنے کا منتظر نہیں تھا۔ وہ خود بھی حقائق تک پہنچنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا، بس حقیقت سے وہ چند قدم کی دوری پر تھا۔ ان دونوں کے پاس گاڑی اور ڈرائیور موجود تھا۔ اقرا میڈم کی خاص مہربانی تھی اس پر، اور اس کی وجہ ان کا اکلوتا بھائی تھا۔ وہ لاکھ انکار کرتی مگر میڈم کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ اب بھی وہ دونوں مال سے باہر آئیں اور مغیث کو دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ السلام علیکم سر۔ عصبہ نے گرم شوشی دکھائی، جبکہ اس نے مدھم لہجے میں سلام کر کے جان چھڑائی۔ اصل میں آپا کو کوئی کام پڑ گیا تھا تو انہوں نے ڈرائیور کو بلا لیا اور مجھے ڈرائیور کی ڈیوٹی سونپ دی۔ عصبہ نے معنی خیزی مسکراہٹ لبوں پہ سجا کر اسے دیکھا۔ ہم رکشے سے چلے جائیں گے، وہ جھنجھلا رہی تھی، جبکہ عظمیٰ مزے سے لپک کر پیچھے سیٹ پر برجمان ہو گئی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے منع کر دیا۔ او کم آن بیبی، ڈونٹ بی فارمل۔ وہ مغیث کے طرز تخاطب پر سرخ پڑ گئی۔ مغیث نے ان سارے نظارے کو حیرت سے دیکھا۔ اس نے جھٹ چہرے پر چادر کا پلو کھینچ لیا۔ سر کنٹرول یور ٹنگ، مجھے یہ الفاظ پسند نہیں۔ وہ اول روز سے سخت لب و لہجہ اپنائے ہوئے تھی، مگر مغیث کے ارادے بھی غیر متزلزل تھے۔ سوری پر تم میرے سامنے بہت چھوٹی سی بچی لگتی ہو۔ وہ ہنسا تھا۔ وہ تب گئی۔ 22-23 سال کی لڑکی بچی نہیں ہوتی، اس نے تلملا کر باور کرایا۔ اوکے میڈم، ہیو اے سیٹ۔ وہ برا مانے بغیر بولا تھا۔ مغیث نے اس کے لیے گاڑی کا اگلا دروازہ کھول دیا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایسا پہلی بار تو نہیں تھا۔ وہ اس سے اسی طرح کتراتی تھی۔ اس نے سامنے سے آتے رکشے کو اشارہ کر کے روک لیا۔ مغیث کے چہرے پر ناگواری کا تاثر اونچ کر آیا۔ وہ مٹھیاں بھیچ گیا، جبکہ اندل شاپنگ بیگ سنبھالتی ہوئی رکشے میں بیٹھ گئی۔ عظمیٰ لپک جھپک گاڑی سے باہر نکلی۔ سر سوری، یہ ذرا سی سائیکو ہے، برا مت مانیے گا۔ اسے بھی رکشے میں بیٹھنا پڑا۔ رکشہ آگے بڑھ گیا۔ مغیث وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ عظمیٰ بھڑکی۔ میں نے کوئی امید نہیں دلانا چاہتی۔ اس کا رویہ اول روز سے یہی تھا۔ لڑکی گاڑی میں بیٹھنے سے امید دلانے کا کیا تعلق؟ وہ تو اپنی انسلٹ سمجھ رہے ہوں گے۔ عظمیٰ نے افسوس سے سر ہلایا۔ جو سمجھنا ہے سمجھ لیں، مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں۔ گھر پہنچنے تک عظمیٰ اس کے کان کھاتی رہی۔ اسی زمانے کی اونچ نیچ، مغیث کی خوبیاں اور شادی کے فوائد بتاتی رہی۔ وہ لب سیے بیٹھی تھی۔ تم خوش نصیب ہو، سر بھلے عمر میں تم سے بڑے ہیں مگر محبت کرتے ہیں تم سے۔ اندل نے گھور کر اسے دیکھا۔ اب فضول باتیں ختم کرو، کوئی اور ذکر نہیں تمہارے پاس؟ وہ دونوں تھکی ہاری لوٹی تھی۔ مہندی کی تقریب قریب تھی اور سب سے بڑا مسئلہ منہ کھولے کھڑا تھا۔ شاپنگ اور باقی انتظامات نے انہیں اسے دراصل اسی مسئلے نے تھکا دیا۔ ہاں ہے نا، اقرا میڈم پوچھ رہی ہیں بہزاد آفریدی سے بات ہوئی یا نہیں؟ عظمیٰ نے اسے یاد دلایا۔ وہ متمزہ ہو گئی۔ ابھی مغیث سر درد بنا ہوا تھا اور اب بہزاد آفریدی کا ذکر خیر شروع ہو گیا۔ اس سے تم بات کر لو، ویسے بھی وہ اب کانسرٹ وغیرہ نہیں کرتا، گلوکاری چھوڑ چکا ہے۔ اس نے بیزاری سے کہا۔ او میڈم، یہ بات تو اقرا میڈم اور مس مائدہ کو بھی پتہ ہے، مگر وہ دونوں پھر بھی اپنے ایونٹس میں اس نامی گرامی ہینڈسم کو دکھانا چاہتی ہیں۔ شادی میں بڑی بڑی شخصیات اور چمکتے ستارے آ رہے ہیں، مگر چاند کے بغیر تو ستارے بھرے آسمان کا حسن مکمل نہیں ہوتا۔ بس انہیں بھی اپنی شادی میں اس بندے کو بلا کر شادی کا لطف دوبالا کرنا ہے۔ اندل کی پیشانی پر دو بل پڑ گئے۔ بہزاد آفریدی کو بلانا میرے بس کی بات نہیں، میں تارا میڈم سے بات کروں گی۔ اس نے اپنی جان چھڑائی۔ بیوقوف لڑکی، تارا میڈم تمہاری یہ نخرے برداشت کریں گی اور نہ ہی کوئی تعویل سنیں گی۔ اتنی اچھی جاب سے ہاتھ دھونا چاہتی ہو تو بتاؤ۔ اس نے لب دانتوں تلے دبائے۔ بات تو ٹھیک تھی، مغیث سر سے بات کرتے ہیں، وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ عظمیٰ کو اس وقت یہی ایک راز سمجھائی۔ خبردار اگر تم نے ان سے فیور مانگی، وہ یہی سمجھیں گے کہ میں نے کہا ہے۔ اتنی سی بات کے لیے کیوں ان کا احسان لوں؟ اسے اپنی ریپوٹیشن کا خیال تھا۔ او کم آن بیبی، ڈونٹ بی فارمل۔ وہ ایسا کچھ نہیں سمجھیں گے۔ اس نے مغیث کے لہجے کی نقل اتاری۔ اندل نے غصے سے اسے دیکھا اور شاپنگ بیگز جوں کے توں چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔
دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ عظمیٰ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، پھر زیر لب مسکرائی۔ خدا کرے جلدی تمہارا دل سر کے لیے پگھل جائے اور تم خوش رہنا سیکھ جاؤ۔ وہ اس کے لیے دعا گو تھی اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، چاہے اپنی شکل بدل لیں، مگر صدقے دل سے دعا مانگی گئی دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں۔ وہ شام ڈھلے گھر میں داخل ہوا تھا۔ عزت اسے دیکھ کر دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے فوراً ہی بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ السلام علیکم بابا، میں آپ کو مس کر رہا تھا۔ اس نے باپ کے گال کو چوم کر کہا۔ بہزاد کی ساری تھکن اس کی معصوم مسکراہٹ نے اتار دی۔ وعلیکم السلام، اور کیا کیا دن بھر؟ بابا کو مس کرنے کے علاوہ اس نے عزت کی پریشانی چوم کر پوچھا۔ پھپھو کو چپ کروایا، وہ رو رہی تھی نا دادی جان کو یاد کر کے، عزت نے اسے مدبر بن کر بتایا۔ اس نے صبا کی طرف دیکھا، وہ ہاتھ میں نوڈلز کا خالی باؤل لیے کھڑی تھی، چہرے سے ہی بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی، اس نے بدوقت مسکرانے کی کوشش کی۔ وعلیکم السلام، وہ عزت کو لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی چائے پئیں گے آپ؟ کھانے میں تو ابھی ٹائم ہے، کچن میں جاتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ کیوں نہیں، ضرور، کچھ ہی دیر میں وہ چائے لے آئی۔ بیٹھو، ذرا بات کرنی ہے تم سے۔ وہ بہزاد کے مقابل سنگل صوفے پر برجمان ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، دراصل وہ تمہارا پروپوزل لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے بہزاد نے اسے اطلاع دی۔ وہ مسترب سی انگلیاں مسلتی سر جھکا گئی۔ تم انکار کر دو۔ ذہن میں پھر وہی آواز گونجی۔ یہ آواز اسے اپنی معمول بنا رہی تھی، مگر وہ کسی کے زیر اثر نہیں آ سکتی۔ کوئی فیصلہ تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، اس نے توقف کیا۔ مدثر کی فیملی آ رہی ہے، اس کے پیرنٹس رسم کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ سب تمہاری رضامندی کے بعد ہوگا۔ اس نے سرت سے سر اٹھایا، آنکھیں بے یقینی سے پھول گئیں۔ مدثر میرا دوست ہے اور سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے، میں پھر بھی تم سے تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں۔ نعمان کو تم دیکھ چکی ہو اور مدثر کو بھی جانتی ہو، اب تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اس کے ہاتھوں میں لرزش ہوئی، وہ اس لرزش پر قابو پانے کے لیے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پیوست کیے، پھر سر جھکا گئی۔ بھائی جو آپ کو بہتر لگے وہ کریں، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ مجھے تمہارے لیے مدثر پسند ہے، تم خوش رہو گی اس کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر خوش رنگ تتلیاں جگمگانے لگی۔ بھائی امی، وہ ماں کی طرح بے حس نہیں تھا، سارا وقت دھیان ماں کی طرف ہی رہا۔ وہ ٹھیک ہے، مگر فی الحال گھر نہیں آ سکتے، تم مل آنا جا کر۔ اب جاؤ، تیار ہو جاؤ، آنے ہی والے ہیں وہ لوگ۔ وہ جھجکتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے کھولی۔ عزت اس کے موبائل کی گیلری کھولے بیٹھا تھا، ہنستا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے تھا، وہ چہرہ جیسے وہ زندگی کہتا تھا۔ نواز عزیز، میری جان، سب ہے مگر تمہارے بن میں ادھورا ہوں، مجھے مکمل کر دو، آ جاؤ واپس۔ اس نے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا موبائل کی اسکرین پر جگمگاتے عکس پر پھیرا تھا۔ عزت نے اسے چونک کر دیکھا۔ بابا مما بہت یاد آتی ہے نا آپ کو؟ اس نے بلا تعامل اس بات میں جواب دیا۔ بہت زیادہ، سب سے زیادہ، حد سے زیادہ۔ اس چہرے کا ہر نقش بہزاد کو ازبر تھا، مگر نگاہوں کی پیاس تھی کہ بجھتی ہی نہیں تھی۔ مجھے بھی۔ اس نے ماں کی تصویر پر لفظ ثبت کرنے کے بعد موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ بہزاد جانتا تھا وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے ایک بازو عزت کے گرد باندھے ہوئے موبائل تھام کر اس عکس پر محبت کی مہر ثبت کی۔ مما، بابا لوز یو، وی لو یو۔ بابا کے بازو سے سر ٹکا کر ماں کی تصویر دیکھتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں کہا۔ بہزاد نے ہمیشہ کی طرح اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ جانتا تھا عزت ماں کو پہلے سے زیادہ یاد کرتا ہے، اور یاد تو ایسی ہی تھی کہ اس جیسے مضبوط اور توانا مرد کے دل کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ تڑپ تھی کہ پہلے سے زیادہ فزوں تر ہو گئی تھی۔ اس کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا، یہ خلا اس کی ذات ہی پور کر سکتی تھی۔ وقت کے ساتھ یادوں کا عکس دھندلا جاتا، مگر اس کی یاد گہری اور انمٹی تھی، کسی نشے کی طرح اس کی طلب بن گئی تھی، اس کی رگوں میں خون بن کر بہتی تھی۔ وہ لڑکی نگاہوں سے اوجھل ہو کر اس کے اندر سرایت کر گئی تھی، کسی خوشبو کی طرح، خواب کی طرح، محبت کی طرح، بلکہ روح کی طرح۔ نگاہ کی تقریب چھوٹے پیمانے پر منعقد ہوئی تھی۔ تقریب میں صرف قریبی احباب تھے۔ صبا اور سعدیہ ماں کی وجہ سے مغموم تھی۔ بہن کے نکاح کی خوشی تھی، مگر ماں کی بیماری کا سن کر سعدیہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ بہزاد اور صبا نے ہی اسے سمجھایا۔ ریحانہ پہلی بار اس گھر میں پورے حق اور تمطراق سے آئی۔ الماس کا بیٹا انہیں کس قدر عزت اور احترام دے رہا تھا، یہ بجائے خود ان کے لیے حیران کن تھا۔ آپ ماں ہیں ہماری، اب آپ یہیں رہیں گی۔ اس نے ریحانہ کو ان کی خواہش سے زیادہ محبت اور احترام دیا۔ واہ بھائی، میری بہن اسپتال میں ہے اور یہاں تقریبات منائی جا رہی ہیں، ماں کی جگہ ان کی سوتن کو عزت و احترام مل رہا ہے۔ اس کی خالہ اور مومانی نے ریحانہ کو دیکھتے ہی طنز کے تیر برسائے۔ یہ میری ماں ہے، اگر آپ لوگ عزت و احترام سے پیش نہیں آ سکتے تو برائے مہربانی بات مت کیا کریں۔ اس کا خون کھول گیا۔ اور وہ جو اسپتال میں پڑی ہے، اس کا احساس ہے تمہیں؟ یہاں نکاح کرے ہو بہن کا؟ مومانی تڑک کر بولی۔ نکاح سادگی سے ہوا ہے، یہ میرا فرض تھا جسے بہرحال پورا کرنا تھا، اور شکر الحمدللہ میں نے یہ فرض ادا کر دیا۔ وہ مطمئن تھا۔ بیٹا اگر ہم بچی کی رخصتی لینا چاہیں تو؟ مدثر کی والدہ نے دل میں ہی دبی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ان کا بیٹا مشکل سے تو شادی کے لیے راضی ہوا تھا، اب بہو کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ آپ کی ہی امانت ہے۔ امی آپ کیا کہتی ہیں؟ بہزاد نے پہلی بار اپنے کسی فیصلے میں ریحانہ سے رائے مانگی۔ وہ بے یقین سے مسکرا دی۔ بہتر تو یہی ہے کہ دھوم دھام سے رخصتی ہو، مگر رخصتی میں اس طرح بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ ریحانہ جھجک رہی تھی۔ پہلی بار میں کیسے کھل کر رائے دے دیتی؟
مگر نگہت بیگم کا اصرار بڑھا تو بہزاد کو یہی مناسب لگا کہ اسے رخصت کر دیا جائے۔ تم گھر سے سوچ کر آئے تھے تو پہلے ہی کہہ دیتے، اس طرح اچانک کیوں رخصتی کا کہا؟ میں صبا کو بھی سعدیہ کی طرح خوب دھوم دھام سے رخصت کرنا چاہتا تھا۔ بہزاد مدرسے سے آج بھی کوئی رعایت نہیں برتی۔ میں نے نہیں، میری امی نے ضد کی ہے، ویسے اس میں برائی کیا ہے؟ سادگی سے نکاح کرنا سنت ہے، شریعت بھی یہی حکم دیتی ہے، اور تم نے بھی دونوں نکاح ایسے ہی کیے تھے۔ اس نے یاد دلایا۔ بہزاد کے لبوں سے سرد آہ نکلی۔ کتنی غلطیاں کرتے ہیں ہم انسان، انا کے ہاتھوں کھلونا بن کر۔ ہماری جلد بازی ہمیں منہ کے بل گراتی ہے۔ رائنا سے نکاح میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، متاسف تھا۔ ہاں، مگر یہ غلطی دوسروں کی غلطیاں بلکہ گناہ بے نقاب کرانے کا سبب بن گئی۔ مدثر کی بات درست تھی، وہ متفق تھا۔ بہزاد، اگر مظفر غلط ثابت ہوا تو تم آگے بڑھ جانا، ایک سائے کے پیچھے کب تک دوڑو گے؟ اپنی زندگی کسی کنارے لگاؤ۔ مدثر نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ سائے نہیں، میری زندگی ہے وہ، اور میں ہر اس امید کی کرن کا تعاقب کروں گا جو مجھے میری زندگی سے ملا دے۔ زندگی ہر قدم پر آزمائش ہے، ہر موڑ پر سبق سکھاتی ہے۔ اس نے بھی ہر مقام پر زندگی سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ یہ آزمائشیں کوئلے کی کان میں ہیروں کو جنم دیتی ہیں، آزمائشوں کی بھٹی میں جل کر سونا کندن بنتا ہے، اور بہزاد آفریدی کندن میں جڑا ہیرا جیسا دل یوں ہی نہیں رکھتا۔ اس نے قدم قدم پر آزمائشوں کو جھیلا تھا، کبھی دوسروں کے لیے دل کا خون کرنا پڑا تو کبھی دریغ نہیں۔ وہ شخص ہار نہیں مانتا تھا، عزیز کے معاملے میں وہ کیسے ہار مان لیتا؟ رات شہر کے آسمان پر چاند ستارے ٹانک رہے تھے، ایسے ہی ستارے اس کی مانگ میں افشاں بن کر بکھرے تھے۔ حجلہ عروسی میں بیٹھی وہ لڑکی مدثر کو اپنی دعاؤں کے تعبیر بن کر ملی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا۔ تازہ پھولوں سے سجا کمرہ اس کے وجود سے مہک رہا تھا۔ مدثر سلامتی بھیجنے کے بعد کچھ فاصلے پر ٹک گیا، جبکہ اس نے منمنا کر سلام کا جواب دیا۔ مدثر کو سننے میں دقت ہوئی۔ سب کچھ اس قدر جلد بازی میں ہوا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے میرے کمرے میں موجود ہو۔ صبا نے سر کچھ اور جھکا لیا۔ یہ الفاظ بلا وجہ اس کے دل میں ہلچل سی مچا رہے تھے، اور وہ دل کو بے لگام ہونے سے روک رہی تھی۔ ابھی تو اسے رخصت نہیں ہونا تھا۔ اس کے دل میں سب کچھ ختم سا ہو گیا تھا، ساری خوشیاں کھو گئی تھیں، اور وہ یہاں خوشیوں کے موتی چن رہی تھی۔ اسے اپنا آپ خود غرض لگ رہا تھا۔ یہ کنگن امی نے دیے ہیں اپنی لاڈلی اکلوتی بہو کے لیے کہ میں انہیں رونمائی میں تمہیں دے دوں، مگر میری طرف سے گفٹ ادھار رہا۔ اس نے بلا ہچکچاہٹ اس کی کلائی میں طلائی کنگن پہنا دیا۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ وہ اس کے احساسات جاننے کے لیے بے چین تھا۔ میں تھک گئی ہوں، چینج کر کے سونا چاہتی ہوں۔ صبا کا روکھا لہجہ مدثر کے ارمان خاک میں ملا گیا۔ وہ محبت کا جواب محبت ہی چاہتا تھا، لیکن وہ بیزار تھی۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ اس نے الجھ کر استفسار کیا۔ وہ لب کچلنے لگی۔ خوشی کا احساس ہی تو ناپید تھا، اندر باہر بس اداسی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر نگاہ جمائے رکھی۔ میں بھی رخصتی نہیں چاہتی تھی، یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے مجھے، اس نے جھجکتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ مدثر کے سر سے من و تنو بوجھ ہٹا۔ بے فکر ہو، تمہارے پاس بہت وقت ہے۔ جب تک تم نہیں چاہو گی میں تم پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ڈالوں گا۔ تم یقیناً گھر سے دور ہونے پر اداس ہو، سب لڑکیاں اداس ہوتی ہیں، اور آنٹی بھی بیمار ہیں۔ ہم کل صبح انہیں ہاسپٹل دیکھنے جائیں گے۔ وہ ایک قدردان کو سونپی گئی لڑکی تھی، اس کا شوہر محبت اور عزت وافر مقدار میں اس پر لٹا سکتا تھا۔ کہنے کو یہ چند جملے تھے، کوئی شدید اظہار محبت نہیں تھا۔ مدثر نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا، نہ ہی اس کے حسن کی شان میں قصیدے پڑے تھے۔ بالکل سادہ سے جملے تھے، مگر صبا کے لیے متاع حیات ٹھہرے۔ وہ بن کہے اس کی اداسی کو سمجھ گیا تھا، اس اداسی کے سدے باب کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں وفور جذبات سے بھر گئیں۔ مدثر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صبا، میں نے کوئی دل دکھانے والی بات کی ہے کیا؟ بلیو می، کسی لڑکی سے اس طرح اسے جان لیوا تنہائی میں بات کرنے کا میرا پہلا تجربہ ہے۔ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ لڑکیاں کس بات سے خوش ہوتی ہیں۔ ہم ساتھ رہیں گے تو میری تمہاری عادتیں پسند ناپسند سب سمجھ کر تمہیں منا لیا کروں گا، مگر ابھی کے لیے پلیز یار رونا بند کرو۔ اگر تم روتی رہیں تو میں امی کو بلا لاؤں گا۔ وہ گھبرا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ ارے یہ میری ڈیوٹی ہے۔ اس نے صبا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پلکوں پر ان کے اٹکے موتی چن لیے۔ مسکرایا کرو تاکہ ہم دونوں جوان رہیں، کیونکہ جو لوگ مسکراتے نہیں اور فکر و تفکر و تردد کی لکیریں ماتھے پر لیے ہر وقت اداس رہتے ہیں، ان کے چہرے پر جھریاں جلدی پڑ جاتی ہیں، اور اگر تمہارے چہرے پر جھریاں پڑ گئیں تو میں بھی اپنی بیوی کی ٹینشن میں بال سفید کر لوں گا، پھر ہم دونوں اپنے بچوں کے ماما پاپا نہیں دادا دادی لگیں گے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ ایسے مت دیکھو، غلط نہیں کہہ رہا میں، یقین نہ آئے تو آئینہ دیکھ لو، مجھے تو ابھی سے تمہارے چہرے پر جھریاں نمودار ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس نے بے ساختہ 10 قدم کے فاصلے پر رکھے سنگھار میز کے شیشے کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کا عکس یہاں سے بھی واضح نظر آ رہا تھا، اور مدثر تو جیسے آنکھوں کے راستے ہی دل میں اتر رہا تھا۔ اس کی شوخ و شریر نگاہیں خود پر آویزہ دیکھ کر وہ فوراً نظر جھکا گئی۔ ارے کیا ہوا؟ دیکھو، ابھی سے اپنا چہرہ دیکھنے سے خوفزدہ ہو؟ میری ہمت کو داد دو، میں ابھی بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے چمک کر نگاہ اٹھائی۔ میرے چہرے پر ایسی کوئی جھریاں نہیں۔ وہ اس کی غلط بیانی پر منمنائی تھی۔ مدثر بے ساختہ ہنسا۔
ہاتھوں پر چھریاں نہیں ہیں تو اداس ہونے کے بجائے خوش ہو جاؤ. مگر نہیں بھائی، میں نے تو ہمیشہ تمہیں آنسو بہاتے دیکھا ہے. خوش نہ رہنے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ کہیں تم موٹی نہ ہو جاؤ یا پھر تمہاری مسکراہٹ پر ٹیکس لگتا ہے؟ وہ اس کی بے سروپا باتوں پر بے ساختہ مسکرا دی. مدرسے شہر رہ گیا. وہ اس کی نگاہوں کے بدلے رنگوں سے گھبرا کر مسکراہٹ سمیٹ کر وہاں سے جانے لگی تھی، لیکن اس نے ہاتھ تھام لیا. بارش کے بعد کون سا قضا کا نظارہ اتنا حسین ہوتا ہے، آج پتہ چلا. ویسے مسکراتی رہا کرو تاکہ میری زندگی میں رنگ بکھرتے رہیں. وہ سانس لینا بھول گئی تھی. کیا ہوا؟ کیا مسکرانا مشکل ہے؟ اور اس بار وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کھل کر مسکرائی تھی. اس شخص کا مطالبہ بے جا تو نہیں تھا. اس نے ایئرپورٹ سے باہر آتے ہوئے کھلے آسمان پر نگاہ ڈالی. اربوں ستاروں کی روشنی شہر کے چہرے کو منور کرنے میں ناکام تھی. اس بڑے شہر میں ستارے بھی آسمان پر گم ہونے لگتے تھے. بڑھتی ہوئی آبادی، آلودگی اور سب سے بڑھ کر درختوں کی کمیابی نے شہر کو مصنوعی روشنیوں کا محتاج کر دیا تھا. رات کے وقت آسمان پر ستاروں کی چادر نہیں، بس دور دور ٹمٹماتے ستارے ہی دیکھنے کے لیے دستیاب تھے. کچھ بھی تھا، اسے یہ شہر محبت اپنا اپنا لگ رہا تھا. اس کی مٹھی میں ہر زبان، رنگ، نسل کے انسان کو اپنا بنا لینے کی تاثیر موجود ہے. اس نے گھٹن زدہ فضا میں بھی تازگی اور سرور محسوس کیا تھا. بابا، ہم یہاں اتنی جلدی دوبارہ آ گئے. مجھے یہ جگہ اچھی لگتی ہے. یہاں سمندر ہے نا؟ عزت فلائٹ کے دوران سوتا رہا. اب بالکل چاقو چوبند تھا. مجھے بھی یہ شہر اچھا لگنے لگا ہے. اس نے گہری سانس لی تھی. وہ صبح کے نکاح کی تقریب کے بعد ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا تھا، اور اب رات کے دوسرے پہر وہ اس شہر کے آسمان تلے کھڑا تھا، جہاں آنے کے بعد اب خالی ہاتھ لوٹنے کا تصور ہی سہان روح تھا. طفیل اسے لینے آیا ہوا تھا. کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اپنی اقامت گاہ تک پہنچ گئے تھے. عزت کو روم میں بھیجنے کے بعد وہ طفیل کے ساتھ لاؤنج میں آ گیا. کیا پروگریس ہے؟ اس نے بے چینی سے استفسار کیا. باس، آپ کی آمد سے قبل میں نے ہر اس جگہ میڈم کا پتہ کیا ہے، جس کے متعلق مظفر سے انفارمیشن ملی تھی، مگر میڈم کے نام کی کوئی لڑکی یہاں موجود نہیں، جبکہ مظفر کا کہنا ہے کہ وہ یہیں کہیں ہے. طفیل صبح کی لائٹ سے یہاں آ گیا تھا. اس نے مدثر کے نکاح میں شرکت نہیں کی تھی، لیکن اس کے ذمہ میں اہم کام تھا. اگر آج ہی صبح کا نکاح نہ ہوتا تو بہزاد خود صبح ہی آ جاتا. اس وقت بھی وہ لمحہ لمحہ طفیل سے رابطے میں رہا، اور اب وہ خود یہاں موجود تھا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں غلط پتہ بتا کر گمراہ کیا جا رہا ہوں، یا یہ پاسبل ہے؟ طفیل نے کی اصلائی کی. ممکنات کے متعلق تو بہزاد بھی سوچ رہا تھا. رائنا خود لاعلم ہے، اور اگر وہ مظفر سے پہلے اس تک پہنچ چکی تھی تو اس دو سے آگے اسے رائنا کی موت نظر آ رہی تھی. وہ اب زندہ نہیں بچے گی. وہ غرایا تھا. طفیل اس کے حکم کا منتظر تھا. صبح میں خود ساری انکوائری کروں گا. ایس پی شریار نے یہاں مقامی پولیس اسٹیشنز میں اطلاع دے دی ہے. اسپتال وغیرہ اور دارالامان بھی دوبارہ چیک کریں گے. طفیل نے نہیں جانتا تھا کہ امید ٹوٹ گئی تو بہزاد آفریدی ٹوٹ جائے گا. وہ بھی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا، مگر اتنے بڑے شہر میں کسی کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا، جہاں کی آبادی 2 کروڑ سے بھی زیادہ تھی. جاؤ، جا کر آرام کرو تاکہ صبح کوئی چوک نہ ہو تم سے. طفیل سمجھ گیا تھا وہ اس کے کام سے مطمئن نہیں ہے. اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. باس، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. اس نے نظر زمین پر رکھی. مجھے رزلٹ چاہیے، وہ بھی 100%. اس نے بلا رعایت کہا. طفیل یس باس کہہ کر اس کے اشارے پر چلا گیا. اس نے اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے باہر دیکھا. صبح قریب ہی تھی. وہ ٹمٹمائے ستاروں میں صبح اور وصال کا ستارہ ڈھونڈنے لگا. نوائزیز بہزاد آفریدی، تمہارے آس پاس ہوں میں، بس یہ فاصلے سمٹنے کو ہیں. اس نے روم کا رخ کیا. بیڈ پر ایزر کے کھلونے پھیلے ہوئے تھے. وہ ویڈیو گیم کھیلتا ہوا سو گیا تھا. وہ آنے والے کل کے متعلق سوچنے لگا. اگر مظفر جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا تو پھر وہ اس سے زیادہ دور نہیں تھا. خریداری کرتے ہوئے شام ہونے کو آئی تھی، مگر دلہن کے نکاح اور ولیمے کے ملبوسات کا انتخاب نہیں ہو سکا. وہ دونوں کئی شاپنگ مالز اور بوتیک چھاننے کے بعد واپس جانے کا سوچ رہی تھی. کسی ڈیزائنر کے پاس جانے کے بجائے کچھ مختلف اور یونیک سا کرنے کا ارادہ تمہارا تھا. اب بھگت میں رہی ہوں. وہ جھنجھلا رہی تھی. عظمیٰ البتہ اتنا گھومنے کے بعد بھی نہیں تھکی. تو میری جان، نہیں سمجھ آیا نا کچھ؟ اب ہم ڈیزائنر کے پاس جائیں گے. اس نے گھور کر غلطی کو دیکھا، عظمیٰ کو دیکھا. مگر عظمیٰ اس کی گھوری سے کب متاثر ہوتی تھی؟ مایو مہندی کے لباس میں خود خرید چکی تھی، لہٰذا کسی حد تک مطمئن تھی. تم اس کی پیمنٹ کر دو. ابھی بھی ان ملبوسات پر بہت سا کام ہونا باقی تھا. اس نے عظمیٰ کو کاؤنٹر پر جا کر خریدے گئے سامان کی ادائیگی کرنے کو کہا، اور خود شاپ سے باہر نکلتے ہوئے اپنا موبائل چیک کرنے لگی. مس مائدہ کی کئی مس کالز تھیں. موبائل سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے اسے خبر نہیں ہوئی. اس نے مس مائدہ کا نمبر ملاتے ہوئے خود کو دلہن صاحبہ کی نئی فرمائشیں سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا. دوسری طرف کال ریسیو ہوتے ہی حسب سابق مس مائدہ اس کی منتظر تھیں. اندل، کب سے کال کر رہی ہوں تمہیں. مجھے بتاؤ مہندی کے فنکشن کا کیا ہوا؟ اب میں نے کہا تھا کہ بہزاد آفریدی ضرور آنا چاہیے. اس نے گلا کھنگارا. سلیمان قاضی آ رہا ہے. وہ ابھرتا ہوا مشہور سنگر ہے. سب اسے بہزاد آفریدی سے کمپیئر کرتے ہیں. وہ جانتی تھی سلیمان قاضی کے لیے اسے قائل کرنا مشکل ہوگا. اس نے کسی دوسرے مشہور گلوکار کا نام
سوچنا چاہا تھا تاکہ مائدہ کو مطمئن کر سکے، مگر اسے کوئی نام سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ او کم آن گرل، وہ کل کا سنگر بہزاد آفریدی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اس کا فیم ہے بلکہ کریز ہے، وہ تو نشہ ہے، بس اسے سنتے رہو۔ مجھے بہزاد آفریدی کو بلانا ہے، میں اپنے فرینڈ سے کہہ چکی ہوں۔ میم یہ ڈونٹ وری، میں کوشش کر رہی ہوں کسی اور اچھے سنگر سے بات ہو جائے، ایک دو سے بات چل رہی ہے۔ مائدہ نے اس کی بات خفگی سے قطع کر دی۔ مجھے سلیمان قاضی پسند نہیں، اب کچھ بھی ہو تم بہزاد آفریدی کو لاؤ۔ کوئی سلیمان قاضی نہیں چاہیے، نہ کوئی دوسرا سنگر، صرف بہزاد آفریدی، وہی گانا گائے گا میری مہندی میں، اس کے بغیر میں مہندی نہیں کروں گی۔ اس کا دل تو چاہا کہ کہہ دے شادی اس سے نہیں ہو رہی، جو اس کا ہونا اتنا ضروری ہے، مگر فی الفور اس نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے خود کو کچھ بھی غلط کہنے سے باز رکھا۔ میم بہزاد صاحب پرسنل ایونٹس میں جا کر نہیں گاتے، بلکہ کانسرٹ بھی نہیں کرتے، اعلان تو نہیں کیا مگر لگتا ہے گانا چھوڑ چکے ہیں وہ۔ اس نے دل پر جبر کے وہ معلومات مائدہ کو پہنچائیں جس میں اسے قطعی دلچسپی نہیں تھی۔ مائدہ میڈم اقرا کی بیٹی تھی، میڈم اقرا کے بہت احسانات تھے اس پر، ان کا فلاحی ادارہ تھا، انہوں نے برے وقت میں اسے سر چھپانے کا آسرا دیا تھا، ان کی دی گئی چار دیواری کا سائبان تھی، کبھی وہ ایک مہربان اور ہمدرد خاتون تھی۔ اب اگرچہ وہ ان کے دارالرحمان کے بجائے ایک کمرے کے مکان میں رہ رہی تھیں اور ایک ویڈنگ پلانر کمپنی کے ساتھ مقیس کے اسکول اور ڈے کیئر سینٹر کی نگران بھی تھیں، مگر کبھی اگر میڈم اقرا کو اس کی کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ سب کام چھوڑ کر ان کی ایک آواز پر ان کے فلاحی ادارے پہنچ جاتی۔ یہ میڈم اقرا کا اس پر اعتبار تھا کہ وہ اسی پسند کو ہر چیز میں فوقیت دے رہی تھی، وہ دل لگا کر کام کرتی تھی، مگر یہ شاپنگ اس کے بس کا روگ نہیں تھی۔ وہ مائدہ کو کسی طرح دوسرے سنگر بلانے کے لیے منانے لگی۔ اندل تم مجھے مایوس کر رہی ہو، میں میڈم تارا سے بات کرتی ہوں، وہ آپ کے پسندیدہ سنگر کو اپروچ کر لیں گی۔ اس نے بے دلی سے جان چھڑائی۔ بہزاد آفریدی کے علاوہ کوئی اور سنگر نہیں ہونا چاہیے، اس نے تنبیہ کی۔ اس نے کال منقطع ہونے کے بعد بھی سکون کا سانس نہیں لیا۔ کیا ہوا؟ عظمیٰ خریدی گئی چیزوں کی ادائیگی کر کے شاپرز پکڑے چلی آئی تھی۔ ہونا کیا ہے؟ وہی پرانی جیسے نگاہ اس سنگر سے ہی پڑھوانا ہے، وہ چڑھ کر گویا ہوئی۔ عظمیٰ اس کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگی۔ مائدہ صاحبہ دیوانی ہے بہزاد آفریدی کی، کچھ سامان دے رہے ہیں، ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا تھا میں نے، کمرے میں بھی یہ بڑے بڑے پوسٹرز اور ایک پینٹنگ لگائی ہے بہزاد آفریدی کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بہزاد آفریدی سے شادی کرتے، مگر سد افسوس بہزاد آفریدی شادی شدہ ہیں اور ہیں بھی بہت مغرور۔ اس نے سر جھٹکا۔ ہوں گے مغرور؟ میں تو تنگ آ گئی ہوں یہ نام سن کر، بس جلدی سے یہ شادی ہو جائے، اس کے بعد میں شکرانے کے نفل ادا کروں گی۔ اس نے دانت پیسے۔ میرا تو دل دھڑک اٹھتا ہے بہزاد آفریدی کا نام سن کر، تم ہو جو بیچارے سے خار کھاتی ہو۔ وہ جتنے حسین اسکرین پر نظر آتے ہیں اس سے زیادہ حسین وہ حقیقت میں ہے۔ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لڑکیاں مرتی ہیں، میں نے اس روز دیکھا تھا، اب تک شہر میں جکڑی ہوں۔ ان کی آواز اور شخصیت کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، تمہیں ایک بار دیکھ لو گی تو دیوانی ہو جاؤ گی۔ اس نے بہت ضبط کے ساتھ عظمیٰ کا بہزاد نامہ سنا تھا۔ اب چلیں یا یہی لیلا بن کر مجنوں مجنوں چلاؤ گی؟ اندل برہمی سے گویا ہوئی۔ عظمیٰ پھر کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ دونوں آگے بڑھی تھیں جب کسی نے اس کے دوپٹے کا کونا تھاما۔ مما! وہ چونک کر جو ہی پلٹی، ایک بے حد خوبصورت اور پرکشش سے وجود نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ وہ اس کی گرفت سے دوپٹہ کھینچتی ہوئی لب بھیج گئی۔ مما! اس کی دوسری تیسری بار کی گئی گردان اور اس کی مضبوط گرفت پر اس نے ارد گرد دیکھا۔ عظمیٰ بھی حیران تھی۔ بیٹا آپ کی مما کہاں ہیں؟ عظمیٰ نے ذرا جھک کر اس بچے کی سرخ و سفید پھولے ہوئے رخساروں کو چھو کر استفسار کیا۔ شی از مائی مدر، اس 5 سال کے بچے نے بڑے اعتماد سے جواب دیا تھا۔ اندل نے اسے غور سے دیکھا۔ عظمیٰ نے کہکہا لگایا، آج برا دن ہے تمہارا، پہلے تو میں اپنی ناپسندیدہ شخصیت کا ذکر سننا پڑا، لیکن اچھا دن بھی ہے۔ پلا پلایا بچہ مما کہتا ہوا چلا آیا۔ اس نے اس کی بے تکی بات پر کان دھرنے کے بجائے اپنا دوپٹہ اس بچے کی کمزور گرفت سے کھینچنا چاہا، مگر وہ ایسا کر نہیں سکی۔ آپ میری مما ہے نا، پلیز مجھے مت چھوڑ کر جائیں۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کو دم گھٹنے لگا۔ اس بچے کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر عظمیٰ پریشان ہو گئی، جبکہ وہ لاتعلق سے اس کے والدین کو ڈھونڈنے کے لیے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں امٹ کر آتی نمی کو اس نے بامشکل پیچھے دھکیلا۔ کیسا احساس تھا یہ؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی، حالانکہ وہ تو سمجھنے لگی تھی کہ اس کے محسوسات پر برف جم گئی ہے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ اکثر گلیشیر کے نیچے آتش فشاں ہوتے ہیں۔ ویسے بہت ہی کیوٹ بیبی ہے۔ عظمیٰ نے اس بچے کا گال کھینچا۔ اندل اکڑی کھڑی تھی۔ آئی ایم ناٹ اے بیبی، آئی ایم اے ینگ بوائے اینڈ شی از مائی مدر۔ وہ بہت اعتماد سے بولا تھا اور پھر قریب آ کر اندل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر رہ گئی جو اس پر حق ملکیت جتا رہا تھا۔ عظمیٰ بے ساختہ ہنسی۔ سو کیوٹ۔ ویسے اندل، بیبی بچہ اس قدر حسین ہے، اسے اپنا بیٹا ماننے میں حرج نہیں۔ اگر یہ مجھے ماں کہتا تو میں فوراً اسے اغوا کر لیتی۔ عظمیٰ کو بچے یوں بھی پسند تھے اور وہ تھا ہی بے حد پیارا اور تیز تھا۔ عظمیٰ نے پھر اس بچے کا گال کھینچا۔ پلیز ڈونٹ ٹچ می، آئی ڈونٹ لائک۔ اف، اس کا انداز! اندل اور عظمیٰ تو دنگ رہ گئیں۔ یا کیا پٹاخہ بچہ ہے، اس کے پیرنٹس کہاں ہیں؟
عظمیٰ نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس نے کندھے جھٹک کر لا علمی کا اظہار کیا۔ پتہ نہیں اس کے پیرنٹس کہاں ہیں، بے حد لاپرواہ لوگ ہیں، وہ جھنجھلا رہی تھی۔ اوکے ینگ بوائے، واٹس یور نیم؟ عظمیٰ پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی جو اب بھی اندل کا پلو تھامے اسے تک رہا تھا۔ مائی نیم از ایزی فرینڈ، ایزی عزت آفریدی۔ بچے نے نام بتایا۔ اندل ایک پل کو اس کی صورت دیکھ کر رہ گئی۔ پتہ نہیں لوگ بچوں کے معاملے میں ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ کیسے کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خدا اولاد سے نوازتا ہے جنہیں قدر ہی نہیں۔ اندلہ بیزار ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے آنچل کا کونا بچے کے ہاتھ سے کھینچا۔ آپ کے مما پاپا کہاں ہیں؟ عظمیٰ اس کی اکتاہٹ دیکھ کر پھر بچے سے استفسار کرنے لگی۔ ماں باپ کو ہوش نہیں تو یہ تو پھر بچہ ہے، یہ کیا بتائے گا؟ اسے یہاں کے انتظامیہ کے حوالے کرو اور چلو، پہلے ہی میں تھک گئی ہوں۔ اس نے بچے کی سراسیمہ آنکھوں کو دیکھ کر نظروں کا زاویہ بدلا، اور وہ کتنی بھی سخت دل کا مظاہرہ کرتی مگر تھی تو موم کا دل پیکر دل، کیونکہ پتھر ہو سکتا تھا۔ مما، آئی ڈونٹ نو ویئر از پاپا، آئی تھنک آئی لاسٹ ہم، بٹ یو ڈونٹ لیو می الون۔ اندل نے سر تھاما، جبکہ عظمیٰ نے جیسے کوئی لطیفہ سن لیا تھا۔ اس کا بلند بانگ کہا کئی لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کر گیا۔ واٹ آر یو جوکنگ؟ یو لاسٹ یور بابا؟ عظمیٰ غیر سنجیدہ تھی۔ اندل نے اسے گھور کر دیکھا۔ ڈو یو ریمبر ہز فون نمبر؟ آئی مین یور فادرز کانٹیکٹ نمبر؟ اندل نے استفسار کیا۔ یس آئی نو۔ اور اس سے پہلے کہ وہ نمبر بتاتا، بھاری مردانہ آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ از اٹ مائی بوائے؟ اس نے بیٹے کو دیکھ کر دور سے ہی پکارا۔ سیاہ جینس اور لائٹ بلو شرٹ میں ملبوس سلکی سیاہ بالوں کو جیل سے جمائے پیچھے کو سیٹ کر رکھا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن میں تفکر کی پرچھائیاں تھیں، شفاف رنگت، چہرے پر قدرے بڑی شیف، باوقار پر تمکنت چال، اور وہی بے نیازی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس کی نگاہ صرف بیٹے پر مرکوز تھی، جبکہ عظمیٰ اسے دیکھتی ہی اچھلی۔ اندل پہچانا انہیں؟ عظمیٰ نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے گرم جوشی سے پوچھا۔ آنے والے شخص کی نگاہ بھی ان کی جانب اٹھی اور ساکت رہ گئی۔ خود اندل کی حالت بھی کم و بیش اس شخص کی طرح تھی جو سیاہ چادر کے حالے میں چمکتے چہرے کو دیکھ کر اپنی جگہ جم گیا تھا۔ کچھ دیر قبل اس نے جب طفیل سے بات کی تھی تو اسے اچھی خبر نہیں ملی تھی، مگر اب اس کے سامنے یہ خبر نہیں بلکہ وہ خود اس کے سامنے موجود تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں تحیر کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ نوائے زیست؟ اس کے لبوں نے سرگوشی کی۔ دنیا بہت چھوٹی ہے اور بہزاد افریدی کے لیے یہ سمٹ کر کوزے برابر رہ گئی۔ شاید ان اجنبی آنکھوں کے عکس میں ہی زندگی آسمائی تھی۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بے یقینی کا عکس ابھرا تھا، پھر مسرت کا، اور آخر میں کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر باقی ماندہ فاصلہ سرحد سے عبور کر کے وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنے سینے میں جذب کر چکا تھا۔ زندگی اس ایک لمح سے جاگ اٹھی تھی، جمود ٹوٹ گیا تھا، جذبوں کی یورش تھی کہ وہ آنکھیں بند کیے اسے خود میں سموئے یقین کرنا چاہتا تھا وہ اس کے پاس ہے۔ اس کے ہاتھوں سے سارے شاپنگ بیگز چھوٹ کر زمین بوس ہو گئے تھے۔ عظمیٰ کا منہ کھلا ہوا تھا، جبکہ ادھر سے گزرتے لوگ بھی انہیں دیکھ کر حیران تھے۔ ہوش میں تو ہیں آپ، مجھے چھوڑیں، وہ جھٹپٹائی تھی۔ لیکن بہزاد کی آئینی گرفت سے آزاد ہونا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے زبردست مزاحمت کرنے کے ساتھ تیز آواز میں کہا، مگر وہ تو بے خود سا سارا لحاظ فراموش کیے اسے دنیا سے چھپا لینے پر مصر تھا۔ اس کی پیشانی ارق آلود ہو گئی۔ چھوڑے مجھے، نہیں تو میں سیکیورٹی کو بلاؤں گی۔ وہ مزید تماشے کے خوف سے منمنائی تھی۔ کیسے چھوڑ دوں زندگی؟ در در کی خاک چھان کر تو تم ملی ہو مجھے، یقین کر دو ہم آسمانوں پر نہیں زمین پر مل گئے ہیں۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی سی تھی، وہ ضبط کی تنابیں تھامے کھڑا تھا۔ دیکھیے یہ میری بہن ہے، بہت ہوا، اب لوگ موبائل نکال رہے ہیں، آپ تو مشہور شخصیت ہے، مگر میری بہن بدنام ہو جائے گی۔ عظمیٰ نے ہمت کر کے خاصے ترش لہجے میں لب کشائی کی تھی۔ وہ بھی حواسوں میں لوٹتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر جھتے ہی بیٹے کو اٹھایا۔ ہاں اب ہم گھر چل کر بات کریں گے۔ وہ کچھ سنے بغیر آگے بڑھنے لگا۔ وہ کلائی چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی عظمیٰ کو مدد طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عظمیٰ پلیز کچھ کرو، سیکیورٹی کو بلاؤ، یہ پاگل مجھے دن دہاڑے اغوا کر رہا ہے۔ عظمیٰ ہکا بکا تھی، مگر پھر اس کی دہائی سن کر ہوش میں آئی اور ان کے سامنے آ کر راستہ روک گئی۔ رک جائیں، میری بہن ہے اندر نام، آپ کو کوئی مغالطہ ہو رہا ہے، یہ آپ کی بیوی نہیں ہے۔ بہزاد نے برہمی سے عظمیٰ کی طرف دیکھا۔ یہ دھوکہ کوئی اور کھا سکتا ہے مگر مجھے مطالقہ نہیں ہو سکتا۔ وہ وثوق سے گویا ہوا۔ ہو سکتا ہے دھوکہ، اس کی شکل آپ کی بیوی سے ملتی ہوگی، آپ گھر فون کریں، آپ کی بیوی گھر میں ہوگی، یہ بہن ہے میری۔ عظمیٰ راستے میں ڈٹ کر کھڑی تھی۔ بہزاد کی پیشانی پر شکن آ گئی۔ یہ میری بیوی ہے، چاہے جھٹلائے یا سارا زمانہ، میں اس کے چہرے سے نہیں، اس کے لمس، اس کی خوشبو سے آنکھیں بند کر کے اسے پہچان سکتا ہوں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور اس طرح کی بے باک جوان کی توقع دونوں لڑکیوں کو نہیں تھی۔ آپ کا دعویٰ نہایت بیہودہ ہے، جس میں کوئی صداقت نہیں۔ دیکھیں میرا آئی ڈی کارڈ۔ وہ غرائی تھی، ساتھ ہی اپنے پرس سے آئی ڈی کارڈ نکالنے لگی تھی۔ ایک ہاتھ اب بھی بہزاد کی گرفت میں تھا۔ مجھے کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں دیکھنا، وہ بھی اس بار قدرے غصے سے بولا۔
آپ ہمیں مجبور نہ کریں، ہم سیکورٹی کو بلا کر آپ کی شکایت کریں گے۔ دن دہاڑے آپ لڑکی کو اغوا کر رہے ہیں۔ عظمیٰ کی ساری تراری اس کے تیور دیکھ کر غائب ہو گئی تھی۔ وہ بخلاتے ہوئے بول رہی تھی، دیکھیں مس، مجھ سے مت الجھیں، میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سامنے سے ہٹ جائیں، ورنہ پولیس کو میں بلاؤں گا، وہ آپ سے ٹھیک طرح تفتیش کرے گی۔ آخر میں میری بیوی یہاں آپ کے ساتھ ہے اور مجھے پہچانے سے انکاری۔ عثمان نے گھبرا کر اسے دیکھا، وہ پولیس کے نام سے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ چھوڑو میرا ہاتھ جس سے مجھے اغوا کر رہے ہو۔ یقیناً یہ بچہ بھی کہیں سے اغوا کر کے لائے ہوگے۔ تم چاہتے ہو کہ میں سب کو اکٹھا کروں تو ٹھیک ہے۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا اور بہزاد آفریدی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ اگر اس نے بیٹے کو گود میں نہ لے رکھا ہوتا تو وہ بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اس کی چیخ اس کے حلق میں ہی بند کر دیتا۔ وہ تیزی سے کئی قدم پیچھے ہٹی۔ مما پلیز ہمارے ساتھ چلیں۔ عزت صورتحال سمجھ رہا تھا اور وہ ایک ذہین بچہ تھا جسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ چلنے پر راضی نہیں۔ اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ بہزاد نے دانت پیس کر اسے اڑیے لڑکی کو دیکھا۔ یقین کرنا دشوار تھا کہ وہ زیز نہیں۔ دنیا میں ہم شکل بھی ہوتے ہیں، مگر ایسی مشابہت ہونا کسی کو بھی شک میں ڈال سکتا تھا۔ زیز، میں تمہیں ساتھ تو لے ہی جاؤں گا اور تمہارے رویے کا سبب بھی معلوم کر لوں گا، مگر اپنے بیٹے کے آنسوؤں کا حساب بھی تم سے لوں گا۔ اسے تیش آنے لگا تھا۔ آخر وہ کیوں عجیبت بر رہی تھی؟ اگر وہ بےتاب تھا اسے ملنے کے لیے، تو کیا وہ بے چین و بے قرار نہیں تھی؟ وہ اس طرح گم ہوئی تھی کہ مل کر بھی صدیوں کے فاصلے پر تھی۔ آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بچے کی ماں ہوں؟ یہ وحشت! اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ لہرایا۔ دیکھ کر تسلی کر لیں، اندر انعام ہے میرا نام، کوئی زیز نہیں ہوں میں۔ اس نے دانت پیس کر جتایا۔ وہ اسے گھورتا رہا۔ اس کی اجنبیت تیز دھار آلے کی طرح بہزاد کے دل کو کاٹ رہی تھی۔ چلو عظمیٰ۔ وہ دونوں لفٹ میں داخل ہونے لگی۔ مما ہمیں چھوڑ کر مت جائیں۔ عزت جیسا سمجھدار بچہ باقاعدہ مچل گیا تھا۔ وہ باپ کی گود سے اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوری بچے، میں آپ کی مما نہیں ہوں۔ اس کا انداز استہزائیہ تھا۔ بہزاد نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ تم اس کی ماں ہو کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ وہ خوفزدہ ہونے کے بجائے دانت پیس کر رہ گئی۔ آپ انتہائی ill mannered ہیں، چھوڑے میرا بازو۔ وہ تل ملائی۔ عزیز مجھے بتاؤ تم کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ یہ دیکھو، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ وہ کچھ بھڑک رہا تھا، کبھی تحمل سے بول رہا تھا۔ تماشا کریٹ مت کریں۔ وہ بازو چھڑانے میں ناکام تھی۔ بابا یہ مما ہے نا میری، تو پھر کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ اور مجھے یہاں کس بھی نہیں کیا؟ یہ مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ عزت نے اپنی پیشانی کو چھوا تھا کہ اس کی نم سنہری آنکھیں بہزاد کے اندر میخیں اس لڑکی کے لیے غصہ بھر رہی تھی۔ یس مائی چائلڈ، شی از یور مدر، شی لوز یو۔ بہزاد کی نگاہ اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ بائی دا وے، آپ کا بیٹا کیا ہر عورت کو اسی طرح مما کہتا ہے؟ اور آپ بیوی، کیا آپ دونوں نارمل ہیں؟ عظمیٰ نے ناگواری سے پوچھا۔ چلو عظمیٰ، کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ اس نے آواز کی لرزش پر دھیان نہیں دیا تھا، مگر وہ شخص اس کی ہستی کو تہس نہس ہوتے کہاں دیکھ رہا تھا؟ وہ تو خود زلزلوں کی زد میں تھا۔ مما پلیز ڈونٹ گو۔ بچے نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں آپ کی مما نہیں ہوں۔ اس نے چبا چبا کر ہر لفظ ادا کیا، جبکہ وہ شخص جبڑے بھینچ گیا تھا۔ نو، آپ میری مما ہیں۔ وہ بضد تھا۔ وہ اسے دیکھے بغیر تیزی سے آگے بڑھی۔ نہیں ہے وہ تمہاری ماں۔ بہزاد آفریدی کی سرد و سپاٹ آواز نے اس کی سماعت کو چھوا تھا۔ وہ پلٹے بغیر لفٹ میں داخل ہو گئی۔ عثمان نے بھی اس کی تقلید کی۔ بہزاد کے سامنے دروازہ بند ہوتا چلا گیا۔ بہزاد نے اپنے بیٹے کو سینے میں بھینچ لیا تھا۔ وہ کبھی اس طرح نہیں رویا تھا۔ یہ تڑپ بہزاد کے اندر دیے غصے کو آتش فشاں بنا گئی۔ تم اس طرح کیوں کر رہی ہو نوائسیز؟ بہزاد آفریدی، یہ تو مجھے پتہ چل ہی جائے گا۔ وہ سلگ رہا تھا۔ عزت، بی بریو مائی بوائے، میرا بیٹا تو روتا نہیں ہے نا؟ بہزاد نے اسے سمجھایا۔ بابا آئی ایم مماز بوائے، مجھے مما کے پاس جانا ہے، وہ آپ سے ناراض ہیں، میں انہیں منا لوں گا۔ وہ بے ساختہ اپنے بیٹے کے گال کو چوم گیا۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا اپنی مما کو منا لے گا۔ وہ اس کے بہل جانے پر موبائل کان سے لگاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا وہ پاگل شخص۔ وہ شرمندہ سی عظمیٰ کی نگاہیں خود پر محسوس کر کے بولی تھی۔ عظمیٰ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تقلید کرنی پڑی۔ وہ بات کی تہ تک جانا چاہتی تھی۔ اندل کیا مصیبت ہے؟ آرام سے چلو، نہیں کہہ رہی میں تمہیں کچھ۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی یہاں سے دور نکل جانا چاہتی تھی۔ ویسے بچے سے زیادہ تو اس کے والد صاحب کیوٹ ہیں۔ ہائے میرا کرش! کس حیرانی سے دیکھ رہے تھے جیسے ہم نہیں صرف تم کسی اور سیارے کے مخلوق ہو۔ میری طرف تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں۔ یار، وہ ان کا بیٹا تمہیں مما بھی کہہ رہا تھا اور وہ تمہیں بیوی کہہ رہے تھے۔ یہ کیا مسٹری ہے؟ ان کی بیوی تمہاری ہم شکل ہے؟ اس نے بے بسی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو ہر کسی سے متاثر ہو جاتی تھی اور اب بال کی کھال ادھیڑ رہی تھی۔ حالانکہ کہہ چکی تھی کہ میں کچھ نہیں کہہ رہی، مگر اس کی تان ایک ہی بات پر آ کر ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم کیوں کہہ رہا تھا مما، اور وہ شاید پاگل ہیں۔ اس کی سانس دوگنی کی مانند چل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تمہاری صورت اس کی مما جیسی ہو۔ اس بار اس نے اس شعلے بار نظروں سے دیکھا۔ میری صورت اس کی ماں کے کسی دور کے رشتہ دار سے بھی نہیں ملتی۔ وہ تنک کر کہتی ہوئی رکشے کو اشارے سے روکنے لگی۔
ڈرائیور آج بھی انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا. اگر اسے بلانے کے لیے کال کرتی تو ابھی کچھ اور وقت یہیں گزارنا پڑتا، جبکہ وہ ایک پل بھی یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی. تمہیں ان سے مائدہ صاحبہ کی مہندی میں گانے کے لیے بات کرنی چاہیے تھی. کیا سنہری موقع ہاتھ لگا تھا؟ بہزاد آفریدی سے ملاقات بھی ہوئی اور تمہارے اس بچکانہ رویے کی بدولت کوئی فائدہ بھی نہ ہوا. وہ لفظ یہ بیٹھی رہی. اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، حتیٰ زندگی سے بھی. کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور کچھ میری طرح تہے دستہ رہ جاتے ہیں. اس کے دل پر قطرہ قطرہ گرم سیال گرنے لگا تھا. مائدہ کا سامان رسما کے حوالے کر کے وہ اس خستہ حال عمارت کو کہ چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں آ گئی جو ایک گنجان آباد علاقے میں تھا. اسے یہ کمرہ اندلیب کی مہربانی سے ملا تھا. عظمیٰ اسی اندلیب کی بہن تھی جس نے دارالامان میں دم توڑا تھا. تیزاب کردی کا نشانہ بننے والی وہ عورت اسے پہچان دے گئی تھی. 3 سال میں وہ اچھی سہیلیاں بن گئی تھیں. وہ بھی اس عمارت میں رہائش پذیر تھی جہاں اندلیب کا خاندان آباد تھا. اندلیب کی موت کی خبر نے اس کے دل نرم کر دیے تھے. تھکے قدموں سے مسافت طے کر کے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا جہاں تنہائیاں اس کی منتظر تھیں. تھکن تھی جو دیمک کی طرح اس کے وجود کا ہر سوکھ چاٹ گئی تھی. اس کے اعصاب شل ہونے لگے تھے. وہ بیڈ پر بیٹھ کر ہاتھ ملنے لگی. اچھی بھلی زندگی معمول پر آ گئی تھی. اب پھر ایک پتھر نے زندگی کے پرسکون ساگر میں ہلچل مچا دی ہے. میں دوبارہ اسے کبھی نہیں دیکھنا چاہتی. مرتے دم تک نہیں. ہو سکتا ہے اب کبھی ہمارا دوبارہ سامنا ہوگا بھی تو وہ اجنبیت کی دیوار کھڑی کر کے مجھے اسی طرح پرایا کر دے گا جیسے آج کیا. اس نے کہہ دیا میں اس کے بیٹے کی ماں نہیں ہوں. کیا میں اتنی ارزاں اتنی بے وقت تھی کہ وہ مجھے فراموش کر گیا؟ اس نے مجھے کبھی نہیں ڈھونڈا. وہ مجھ سے کیوں نہیں ملنا چاہے گا؟ میں ہوں ہی کون؟ اسے میرے پیچھے آنا چاہیے تھا مگر وہ نہیں آیا. اور وہ خوبصورت بچہ رائنا اور وہ ان خوشحال زندگی. دل میں درد سجا گا. سارے زخموں سے لہو رسنے لگا. بے وقوف وہ بھول چکا ہے. انسان معمولی اور بے وقت لوگوں کو بھول ہی جاتا ہے. وہ بہزاد آفریدی ہے، ایک کامیاب انسان جو خوشگوار زندگی گزار رہا ہے. اور اس کا بیٹا کتنا پیارا ہے. بیوی خوبصورت ہے تو بچے بھی پیارے ہی ہوں گے. ہو سکتا ہے بیٹی بھی ہو رائنا جیسی، یا پھر اور بھی بچے ہوں. 5 سال میں اس کی زندگی میں کیا کچھ نہ بدلا ہوگا. شاید سب کچھ. اس نے اندازہ لگایا. مجھے بیٹی کی خواہش ہے. ہماری بیٹی بالکل تمہاری جیسی خوبصورت، سمجھدار اور نرم مزاج ہوگی. تمہاری طرح صابر اور شکر گزار. تم نے میری زندگی کو خوبصورت ہی نہیں قابل رشک بنا دیا. عزیز نے بالکل یہی الفاظ اس شخص کی زبان سے سنے تھے. اسے آج بھی اس کے لہجے کی نرمی اور چہرے کا سکون یاد آیا تو وہ بے چین ہو گیا. میں ایک بیٹی کی ماں بنی اور تم ایک بیٹے کے باپ. بیٹی؟ ہاں میری بیٹی. وہ صرف میری اولاد تھی، میرے وجود کا حصہ. اور میرا بیٹا وہ کہاں ہوگا؟ وہ ایک دم ضبط کی تنابیں چھوڑ بیٹھی. دونوں گھٹنوں کو پیٹ سے لگایا. اس نے بازو گھٹنوں کے گرد باندھ لیے تھے. اسے لگا اس کے اندر آگ لگی ہے. اس کا وجود راکھ ہو رہا تھا. نمکین آنسوؤں کی بارش اس آگ کو بجھانے میں ناکام تھی. اس کا دل بند ہونے لگا. میرے بچے. اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا. وہ تکلیف میں تھی. 1-2 دن کی نہیں، یہ تکلیف اب تو قیامت تک کی تھی. اس کے اندر آج پھر حشر برپا تھا. اس کی ممتا ماتم کنا تھی. دل میں یادوں کی قبر تھی. وجود کھنڈر ہو چکا تھا. صرف 23 سال کی عمر میں اس نے زندگی کے سارے رنگ دیکھ لیے تھے. اس کے لیے ہر رنگ بے رنگ تھا. وہ رو رہی تھی مگر اسے چپ کروانے والا آج بھی کوئی نہ تھا. گاڑی اپنی منزل مقصود پر آ کر رکی تھی. انہوں نے ایک وجود کو گاڑی سے نکالنے کے بعد سامنے بنے کاٹیج کا رخ کیا. دیکھو زندہ ہے یا مر گئی؟ اس کی سماعت سے آواز ٹکرائی. اسے ہوش آنے لگا تھا. ذہن ارد گرد پھیلتے اندھیرے کو محسوس کر سکتا تھا. زندہ ہی ہوگی. وہ لاپرواہی سے بولا اور اسے اٹھا کر اندر لے آیا. یہ کہاں لائے ہو تم مجھے؟ اس کا ذہن مکمل بیدار ہو چکا تھا. وہ حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگی. وہیں جہاں بہت پہلے تمہیں لانا چاہتا تھا. تمہاری ساس اور سوتن کی مہربانی سے تم یہی ہو. ہمیں ایسے ہی موقع کی تلاش تھی تمہیں اغوا کرنے کے لیے. دیکھو قسمت نے کتنا سنہری موقع دیا ہے ہمیں. اسے یاد تھا دھواں چینجنگ روم کے اندر بھر رہا تھا. اس کے دروازہ پیٹنے پر جس شخص نے دروازہ کھولا وہ ضیا تھا. ایک ساتھ بھی اسے سمجھنے میں نہیں لگی تھی. الماس بیگم وہیں موجود تھیں. بہت آرام سے ضیا نے اسے کلوروفارم کی مدد سے بے ہوش کر دیا تھا. وہ کسی قسم کی مزاحمت نہ کرے. مال کے اوپری دروازے سے اسے لے جانا مشکل نہیں تھا. وہاں سے CCTV کیمرے بھی نہیں تھے. آگ لگنے کے بعد بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی تھی. اسے وہاں سے نکال کر لانا آسان تھا. شہر کے مضافات میں یہ کاٹیج انہوں نے کرائے پر لیا تھا. یہ دور اندیشی الماس بیگم کی تھی جو کام آ رہی تھی. الماس بیگم برابر کی شریک کار تھیں.